جو رسول اللہ کا ہوتا ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہے، جو رسول اللہ کا ہوتا ہے وہ درود اور سلام سن کر جھومتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے، امام مہدی الفاسی فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے اور بندہ نام سن کر بندے کے سینے میں دھڑکنے والا دل ٹھنڈا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اس کا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا نام آئے اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، حضور علیہ السلام کا نام آئے اور منہ میٹھا نہ ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے اور انسان کو قرار نہ ملے، چین نہ ملے، سکون نہ ملے، ٹھنڈ نہ پڑے، تو ایسا جسم، ایسی جان، ایسی روح جو ہے یہ کسی مومن کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنا یقیناً نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہر بندے کو نہ اللہ توفیق دیتا ہے اور نہ ہی حکم دیتا ہے۔ رب نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام پڑھو۔ کیوں؟ تمہارا رب بھی ان پر درود اور سلام بھیجتا ہے اور میرے ملائکہ، میرے فرشتے وہ بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی پر تم درود و سلام بھیجتے ہو۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے کلام کیا، فرمایا اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم میرے نبی پر درود پڑھو، نہ بلکہ فرمایا ایمان والے۔ ایمان والوں کی جماعت کو الگ کر کے، علیحدہ کر کے رب نے بتا دیا، کیونکہ معلوم تھا، رب قدیر کو یہ پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو درود و سلام کے منکر ہوں گے۔ رب نے نکھیڑا کر دیا، رب نے تقسیم کر دیا اور فرما دیا ایمان والو صرف درود و سلام تمہارا حصہ، بس اور کسی کا حصہ نہیں، تمہارا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پر اترنے والے قرآن میں رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، کن کو؟ کافروں کو۔ جب کہا جائے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو نعوذ باللہ احمق ہیں، استغفر اللہ، جو پاگل ہیں۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ بن خلف کو اور کافرین کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کس طرح لے کر آئیں؟ تو فرمایا جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو احمق ہیں، نعوذ باللہ جو پاگل ہیں، ان کی طرح۔ یہ تو آپ کی محبت میں پاگل ہیں اور یہ آپ کی محبت میں فریفتہ ہیں، تو ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ پھر رب نے جواب دیا، رب نے فرمایا سجنا، جو تیرے یاروں کو پاگل کہتے ہیں، تیرے یار تو کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ جو تیرے یاروں کو اس طرح کے لفظوں سے پکارتے ہیں محبوبہ، وہ خود بہت بڑے پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ کیوں کہتے تھے صحابہ کرام کو اس طرح کے لفظ؟ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، نیا جوڑا پہنتے، چٹا جوڑا، نئے کپڑے پہن کے، نیا امامہ پہنتے، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام در دولت سے، در اقدس سے، حجرہ پاک سے، حجرہ نور سے باہر نکلتے، نیا چٹا جوڑا پہن کر وہ صحابی حضور کے سامنے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتے، مٹی کے اوپر جو ہے وہ کروٹیں لینا شروع کر دیتے، لوٹ پوٹ ہونا شروع کرتے، حضور مسکرانا شروع کر دیتے۔ تو اب جو ہے وہ ایک مرتبہ کیا، دو مرتبہ کیا، چار مرتبہ، اب کوئی ایسا بندہ الٹ بازیاں لگانا شروع کر دے مٹی میں تو آپ کہیں گے یہ کیا حرکتیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک صحابی
جو صحابہ میں سب سے کم درجے کا صحابی ہو، کائنات کے سارے اولیاء، سارے غوث، قطب، ابدال، قلندر اکٹھے کر لیے جائیں تو صحابی کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی کائنات کے سارے ولی، غوث، قطب، ابدال نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا رتبہ۔ اب اتنی بڑی ذات کا مالک بندہ جو ہے وہ مٹی کے اوپر الٹ بازیاں لگا رہا ہو اور سارے کپڑے، چٹے کپڑے مٹی و مٹی کر لے تو عجیب معاملہ ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میری اس حرکت سے آمینہ کا چاند مسکراتا ہے؟ حضور کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لانے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ لاکھ سوٹ بھی حضور علیہ السلام پر قربان ہیں، یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں پاگل نہیں ہوں۔ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے، مگر میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مدینے کا تاجدار میری یہ حرکت دیکھ کے مسکرا دے اور مدینے کی کچی گلیوں پر نور ہی نور آ جائے۔ میں اس وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جو کافر تھے وہ دیکھ کر، بلکہ امام جلال الدین سیوطی جن کو 73 مرتبہ رسول اللہ نے جاگتے ہوئے دیدار کرایا، کتنی مرتبہ؟ 73 مرتبہ جاگ ہم مدینے چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں ہماری معراج ہو گئی، تو ان کا عالم کیا ہوگا جن کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار ملا۔ وہ فرماتے ہیں جب تک حضور کی محبت میں تمہیں کوئی پاگل نہ کہے، تمہیں احمق نہ کہے تو سمجھ لینا تمہاری محبت کامل ہے ہی نہیں ہے، کامل محبت نہیں ہے۔ جب تک تمہیں حضور کی محبت میں پاگل نہ کہہ دیا جائے، احمق نہ کہہ دیا جائے۔ صحابہ کرام جیسا کوئی سنجیدہ آدمی ہوگا، صحابہ کرام جیسا کوئی پرہیزگار، متقی، تقوی والا، زہد والا، قناعت والا، صبر والا، علم والا، عمل والا، زہد والا کائنات میں ان کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ٹوٹ کے پیار کیا، سوچ سوچ کے پیار نہیں کیا۔ اور جو بندہ بھی سوچ کے پیار کرتا ہے اور فتوے لے کر پیار کرتا ہے وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے، وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے کہ آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ یہ فتویٰ لے رہا ہے، دلائل پوچھ رہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، تیرا دل نہیں مانتا، تیری محبت گوارا نہیں کرتی تو ہم واجب فرض نہیں کہتے۔ وہ تو محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت مصطفیٰ کی وہ خیرات ہے۔ اللہ ہر دل میں محبت کا نزول کرتا ہی نہیں، ہمیشہ پاک دلوں میں پاک لوگوں کی محبت کو داخل کیا جاتا ہے۔